روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضاء حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں، مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں۔ ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ میاں نے تو نہیں کہا۔ کسی کو اے سی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا، وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا، ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کے ڈرپ لگوائے گا، ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو۔ حوالے سے شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ پرانے ہمارے جتنے فقہا تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحیح ہے۔ جدید فقہا کا یہ کہنا ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب جس فقیہ کو آپ فالو کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کریں۔ اگر ضرورت نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ صبح لگا لے اور شام کو لگا لے، تو پھر نہیں لگانا چاہیے۔ اگر مرض بہت زیادہ ہے تو بہرحال وہ پھر مریض کے زمرے میں آئیں گے اور پھر مرض کی کیفیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس صورت کے اندر اگر بعد میں نہیں رکھ سکتے تو پھر فدیہ ادا کریں گے مریض۔ انجیکشن اور ڈرپ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان سے توانائی حاصل ہوتی ہے، اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، طاقت کا ہو تو توانائی آئے گی، اور دوا کے طور پر ہو تو جسم کی اصلاح کرے گا، اور یہی چیز کھانا وغیرہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کھانے پینے کو منع کیا تاکہ توانائی حاصل نہ ہو، کمزوری محسوس ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل منہ کے ذریعے کسی شے کا اندر جانا نہیں، بلکہ اس کا اندر پہنچ کر طاقت اور توانائی کا سبب بننا، اصلاح کا سبب بننا، یہ اصل ہے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن یا ڈرپ لگوائی تو چونکہ اصلاح ہوگی، طاقت حاصل ہوگی، لہذا روزہ چلا جائے گا۔ اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم مزاج شرع دیکھتے ہیں وہ یہ کہ انہی ذرائع سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ٹوٹنے کے معاملات ذکر فرمائے، لہٰذا یہ انجیکشن یا ڈرپ جو ہے وہ رگ میں لگے گی، مساموں کے ذریعے چیز اندر جائے گی، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب ہم جو فتویٰ دیتے ہیں، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، بہت سے اور بھی علماء ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں کہ جانبین کی رعایت کرتے ہیں، دونوں طرح کے علماء کے قول کی رعایت کرتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے، کوئی کمزور ایسا ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا، تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے اور ڈرپ وغیرہ لگا کر روزہ پورا کر لے، کہ اصل تو عبادت کی ادائیگی ہے اور وہ ہو رہی ہے اور مسئلہ مختلف ہی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اور جو صحت مند ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا ڈرپ چڑھوا لوں یا وہ انجیکشن لگا لوں تاکہ بالکل سکون سے گزرے، مجھے تکلیف نہ آئے، اس کو ہم منع کریں گے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ چند چیزیں بس میں نے آپ کو عرض کیا، جیسے ابھی ڈرپ کا اور انجیکشن کا مسئلہ ذکر کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی اس کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا ہے تو بالکل اس سے روزہ نہیں جائے گا، وہ لگوا لیں۔ جیسے اب کوئی بیمار ہو گیا، بہت زیادہ حالت روزہ میں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں انجیکشن لگوا لیں، آپ حالت سنبھل جائے گی، لگوا لیجئے گا، روزہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر صحت ہے اور ویسی مطلب سے طاقت کے لیے کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر نہ کریں، کیونکہ یہ روح روزہ کے خلاف ہوگی۔ اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا انجیکشنز بیماریوں کی جو لوگ لیتے ہیں کیا یہ درست ہوں گے روزے کی حالت میں لینا؟ تو یاد رکھیے، روزے کی حالت میں آپ انجیکشنز لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ انجیکشن دوا کا ہو، غذائیات یا طاقت کا نہ ہو۔
ٹھیک ہے. غذائیت اور طاقت مطلب کھانے پینے کا متبادل نہ ہو اور طاقت اسٹرینتھ نہ دیتا ہو. یہ دو انجیکشن دو قسم کے چھوڑ کر عام انجیکشنس آپ لے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ انجیکشن کی تعلق سے ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دوائیں جو علاج کی وہ پی جا سکتی ہے، جو دوائیں طاقت کی وہ نہیں پی جا سکتی. نہیں، دوائیں حلق سے تو کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی روزے کی حالت میں. حلق سے گئی تو روزہ ٹوٹ گیا. پھر چاہے آپ بولیں انجیکشن غذا طاقت کا وہ دوا کا لے سکتے تو پھر دوا کیوں نہیں لے سکتے؟ جب انجیکشن کی شکل یہ ہے کہ وہ پیٹ میں نہیں جا رہا ہے گلے سے، وہ سیدھا جسم میں جا رہا ہے، جبکہ دوا کی شکل یہ ہوتی ہے وہ پیٹ میں جاتی ہے، ہاضمے کے اندر پہنچتی ہے، ہضم ہو کر پھر جو ہے خون کے اندر داخل ہوتی ہے، تو یہ حرام ہو گیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ کھانے پینے میں آ گیا، چاہے وہ دوا تھی. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے آپ؟ تو انجیکشنس لے سکتے ہیں آپ، وہ انجیکشنس جو دوا کی ہو، بشرط ہے اس میں غذائیت نہ ہو، مطلب کھانے پینے کا بدل نہ ہو، اور دوسرا جو ہے اس میں طاقت کے نہ ہوں. اور یاد رکھیے کسی بھی قسم کا گلوکوز کا انجیکشن یہ طاقت کا ہی ہوتا ہے، گلوکوز طاقت کے لیے ہی دیا جاتا ہے. تو اب اس معاملے میں آپ وہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ گلوکوز کھانے کا متبادل ہے. انسان کھانا نہ کھائے تو اس پہ جی جاتا ہے، تو آپ وہ نہیں لے سکتے. اگر آپ کو دوا لینا ہے تو صرف دوا لے سکتے ہیں. گلوکوز میں ڈال کے دوا لی جائیں گی تو آپ کا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ دوا کے انجیکشنز لے سکتے ہیں. دوا کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ زخم ہو چکا ہے، زخم سوکھنے کے لیے. اسی طرح جو ہے آپ کو بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کنٹرول کے لیے. اسی طرح دیگر بیماریوں کے لیے، لیکن وہ انجیکشن غذائیت کا اور طاقت کا نہ ہو. جیسا کہ انسولین، یہ آپ لیں گے تو روزہ نہیں رہیں گا آپ کا باقی، اس لیے کہ انسولین یہ طاقت دیتی ہے، غذائیت اور ہاضمے کے لیے مدد کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے. اس کا انجیکشن لینے والا شخص روزہ نہیں رکھ پائیں گے، اس کو روزہ چھوڑ دینا پڑے گا. ٹھیک، تو یہ بات آپ یاد رکھیے، وہ طاقت کا انجیکشن ہو، غذائیت اس میں نہ ہو، اور معاف کرنا دوا کا انجیکشن ہو، طاقت اور غذائیت اس میں نہ ہو، تو ایسے انجیکشنز کا لینا بھی بالکل روزے کی حالت میں بہرحال درست ہوگا. تو یہ وہ چند سوالات تھے جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے روزے کا ٹوٹنا اور ایک ہے انجیکشن کا کسی بغیر وجہ کے لگوانا یا کوئی بغیر مجبوری کے لگوانا. مسئلہ یہ ہے شرعی اعتبار سے جو جمہور علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چاہے یہ انجیکشن آپ گوشت کے اندر لگوائیں، چاہے یہ انجیکشن آپ نس کے اندر لگوائیں، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو ظاہر کو لگوائے گا نہیں. طاقت کا انجیکشن بعض اوقات لگواتے ہیں، تو یہ جو طاقت کا انجیکشن لگوا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، تو ایسا کرنا بہرحال یہ ناپسندیدہ کام ہے، لیکن پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو انجیکشن کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہی ہے. اسی طرح اگر ہم ڈرپ کے اوپر آ جائیں تو ڈرپ اگر کوئی لگواتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بلا ضرورت، یعنی جہاں پر انتہا درجے کی ضرورت نہ ہو اس کے بغیر لگوانا مناسب نہیں ہے. لیکن چونکہ روزہ ٹوٹنے کے جو طریقہ کار شریعت نے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق ڈرپ لگوانے سے غذا جو ہوتی ہے وہ جسم میں معدے میں اس انداز میں نہیں پہنچتی جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو لہذا انجیکشن یا ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، یہ قدم اسی جو مجبوری کی صورت میں اب کسی طرح بھی روزے کی تکمیل میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. یعنی جیسے انجیکشن تو کوئی بغیر مجبوری کے نہیں لگواتا، کس کو مزہ آئے گا انجیکشن لگوانے میں؟ کیا مزہ آئے گا سوائے یہ کہ سوائے طاقت کا اس کا لگوانا ہو تو ایک الگ بات ہے. ڈرپ میں بعض اوقات یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جیسے خاص طور پہ خواتین کا پرابلم ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں اور روزہ مکمل کر سکتی ہیں لیکن کمزوری ہوتی ہے، تو اس میں ان کے لیے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ڈرپ لگوا لیں گی تو اتنی ان کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ روزہ اپنا مکمل کر لیں گی، تو بالکل وہ ڈرپ لگوا کر بھی اپنا روزہ مکمل. روزے میں انجیکشن اور ڈرپ کا حکم، روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانے کا حکم بیان کر دیں. کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈرپ یا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کون سی الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، دیکھیں منہ بھر کے الٹی آئی نا، فل سپیڈ کے ساتھ، جو روکنا ہی ممکن نہیں تھا آپ کے لیے، اتنی بھر کے، ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن عام طور پہ جو ابکائیاں آ رہی ہوتی ہیں سحری کے بعد، لوگوں نے اتنا پھوڑا پھاڑا ہوتا ہے، افطاری میں اتنے پکوڑے پھوڑ دیے اور پھر سحری میں بھی دبا کے پھوڑ پھاڑ دیا، تو اس کے بعد تباہی آ جاتی ہے اور وہ ابکائیاں آتی ہیں. تو وہ تھوڑی بہت جو ابکائیاں آتی ہیں ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی سے دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے. ایک یہ کہ آپ نے خود سے الٹی کی حلق میں ہاتھ ڈال کے اور وہ الٹی بھی منہ بھر کے ہوئی ہو، تو ایسی الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو یہ.
दूसरा ये कि उल्टी आपने खुद ना की हो, हुई मुंह भर के हो, लेकिन आपने निगल ली उसको, तो रोज़ा टूटता है। तो अगर खुद हुई तो भले मुंह भर के, यानी अगर खुद हुई और निगली नहीं तो बेशक मुंह भर के भी हो तो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि आपने निगली नहीं है। और अगर खुद आपने हाथ डाल के उल्टी की मगर मुंह भर के नहीं हुई वो, तो भी रोज़ा नहीं टूटता। तो दो ही सूरतें बची हैं कि हाथ डाल के मुंह में खुद से आपने उल्टी की हो तो मुंह भर के हुई हो तो रोज़ा टूटेगा, या ये कि खुद से उल्टी हुई हो मुंह भर के और आपने निगल ली हो तो रोज़ा टूटेगा। बाकी जितनी भी उल्टी की सूरतें उनमें रोज़ा नहीं टूटता। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम मजीद अच्छी वीडियोस लाते रहें।